الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اس دنیا کے اندر جو بھی تغیرات، جو بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، موسمی اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے جو تغیر اور تبدیلی واقع ہوتی ہے، یہ در حقیقت من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اس کے کچھ اللہ نے کچھ ظاہری اسباب رکھے ہوتے ہیں اور کچھ اللہ جل شانہ نے اس کے باطنی اسباب رکھے ہوتے ہیں۔ کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے، ان تبدیلیوں میں اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ ان تبدیلیوں میں غور و فکر کر کے ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق، دن اور رات کا آنا، یہ در حقیقت لآیات لأولی الالباب، اللہ جل شانہ نے عقل والوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر اللہ نے پیدا فرمایا، تاکہ ان میں عقل والا غور و فکر کرے اور اللہ کی قدرت کو پہچانے کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے دن اور رات کی تبدیلی۔ وہ جب چاہے رات کر دے، جب چاہے دن کر دے، تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق یہ انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اللہ جل شانہ نے انہی کے اندر دعوت فکر دی ہے کہ ان میں ذرا غور و فکر کرو اور اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ جل شانہ کے اختیار کو پہچانو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ تو یہ دن اور رات کا آنا، موسموں کی تبدیلیاں، یہ بھی اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں جو انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ کچھ اس کے اللہ نے ظاہری اسباب رکھے ہیں تو کچھ باطنی اسباب رکھے ہیں۔ ادھر حقیقت ہم سب کے لیے ان میں دعوت فکر ہے۔ اللہ نے ہمیں فکر کی دعوت دی ہے ان موسموں کی تبدیلی میں۔ کبھی سردیوں کا موسم ہے تو کبھی گرمیوں کا موسم ہے۔ سردیاں آتی ہیں تو کبھی وہ بھی سخت ہو جاتی ہیں، اور گرمی پڑتی ہے تو وہ بھی سخت ہو جاتی ہیں۔ بعض جگہوں میں بہت ہی زیادہ سخت سردیاں پڑ جاتی ہیں اور بعض جگہوں میں گرمی بڑی سخت پڑ رہی ہوتی۔ ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ میں دنیا کے کچھ حصوں میں سردی
تو کچھ حصوں میں گرمی پڑ رہی ہو۔ تو یہ سب در حقیقت اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے کچھ اللہ نے ظاہری اسباب رکھے ہیں، اور ظاہری سبب تو یہ ہے کہ جب سورج ان ممالک کے قریب ہو جاتا ہے جو اس کے راستے پر پڑتے ہیں، سورج کے سفر کے راستے ہیں، ان راستوں کے قریب جو ممالک پڑتے ہیں، جو قریب آتا جاتا ہے تو وہاں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سورج جتنا دور ہوتا جاتا ہے تو سردی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کچھ اللہ نے ظاہری سبب رکھا ہے۔ تو سورج کا قرب اور بعد سردی اور گرمی کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں جو اللہ جل شانہ نے ہمیں دکھانے کے لیے رکھے، اور انہی چیزوں کے اندر کچھ باطنی اسباب بھی اللہ نے رکھے ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن قرآن و حدیث نے اس کو بیان فرمایا ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ جیسا کہ سردی اور گرمی کے حوالے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ در حقیقت جہنم کے 2 مرتبہ سانس لینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ اللہ میرے اندر کی گرمی نے میرے ہی اندر کے حصوں کو کھانا شروع کر دیا، یعنی گرمی کی حدت اس کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اپنے حصے اس شدت کی وجہ سے گھلنے لگے، ختم ہونے لگے۔ یہ گرمی جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی۔ اب وہاں کی گرمی کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ بعض روایات کے اندر آیا کہ اللہ جل شانہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک مسلسل دہکایا تو اس کی رنگت سرخ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مزید 1000 سال تک اس کو ایندھن ڈھال کر دہکایا گیا تو اس کی رنگت سفید ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مزید 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا تو اس کی رنگت سیاہ ہو گئی، اور آج جہنم کی آگ کی جو رنگت ہے وہ سیاہ ہے، جو انتہائی شدت کی طرف۔ اور جو دنیا کی آگ ہے بھلے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، گویا کہ اس سے 70 گنا زیادہ وہ جہنم کی آگ سخت ہوگی۔ تو یہ جہنم کی آگ کی شدت اور حدت ہے جو اللہ جل شانہ نے احادیث میں ہمیں بیان فرمائی۔ سورہ ملک کی آیات ہیں، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، یہ بلکہ قرآن فَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو اس کے دھاڑنے کی آواز جہنمی سنیں گے۔ جب جہنمیوں کو جہنم کے قریب کیا جائے گا تو اس کے دھاڑنے کی آواز جہنمی سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش سے ابل رہی ہوگی غصے کی وجہ سے۔ تکاد تمیز من الغیظ، اللہ فرماتا ہے کہ یوں لگے گا کہ گویا کہ وہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گی۔ اس کی دھاڑ ایسی ہوگی جیسا کہ درندہ اپنے شکار کو دیکھ کر دھاڑتا ہے اور اس کے دیکھ کر غرانے لگتا ہے، بالکل ایسے ہی جہنم جہنمیوں کو اپنے قریب دے کر دھاڑنے لگے گی، اور اس کا غصہ عروج پر ہوگا۔ اس کی دھاڑ کچھ اور نہیں ہوگی، یہ جہنم کی آگ کی لپٹیں ہوں گی، شعلیں ہوں گی، جو دھاڑ کی صورت میں ان جہنمیوں کو محسوس ہو۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ جب ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں ہمیشہ نعمتوں میں پلا بڑھا ہوا، کبھی اس نے غم نہیں دیکھا، کبھی اس نے تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، دنیا جہاں کی ساری نعمتیں، سارے مزے اس نے دنیا میں حاصل کیے ہوں گے، گویا کہ وہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا اور ہمیشہ اس نے صرف نعمتیں ہی نعمتیں دیکھی۔ ایک دفعہ جہنم میں اس کو غوطہ دیا جائے گا، جس طرح کے رنگریز رنگ لگانے والا کپڑے کو رنگ کے اندر غوطہ دیتا ہے، ایک غوطے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی کوئی مزے دیکھے ہیں؟ تو کہے گا کہ میں نے تو ابھی تک زندگی میری گزر گئی، میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ وہ دنیا کی ساری نعمتیں اس ایک غوطے کی نظر ہو جائیں گے، وہ سب بھول بھال جائیں گے۔
یہ جہنم کی آگ کی شدت ہے جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ تو حدیث میں ہے کہ جہنم نے اللہ جل شانہ سے یہ شکایت کی کہ میرے ہی باز نے میرے ماز کو شدت کی وجہ سے کھانا شروع کر دیا، میرے ہی جسم کا حصہ گلنے لگا۔ اللہ جل شانہ نے جہنم کو 2 مرتبہ سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک دفعہ سردیوں میں تو ایک دفعہ گرمی میں۔ جب وہ سردیوں میں سانس لیتا ہے تو سردی بڑھتی ہے، اور گرمیوں میں سانس لیتا ہے تو گرمی بڑھتی ہے۔ بلکہ بعض نے کہا کہ جب وہ سانس باہر نکالتا ہے تو گرمی بڑھتی ہے، اندر کی حرارت باہر جاتی ہے، اور جب وہ سانس اندر کھینچتا ہے تو دنیا کے اندر سردی پڑ جاتی ہے، دنیا کی ساری حرارت وہ اپنے اندر لے لیتا ہے۔ تو یہ باطنی سبب ہے اس دنیا کے اندر حدت اور گرمی اور سردی کا۔ تو جو موسم اللہ جل شانہ ہمیں جو موسم دکھلا رہے ہیں، کبھی سردی کا تو کبھی گرمی کا، تو در حقیقت ہی ہم اور آپ کے لیے دعوت فکر ہے۔ اس موسم سرما آتا ہے وہ کئی لحاظ سے اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ دن اس میں بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جب راتیں لمبی ہو جاتی ہیں تو رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے، اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، دن میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، گرمی بھی نہیں ہوتی، پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا موسم کی ٹھنڈک کی وجہ سے۔ جبکہ اس گرمیوں کے موسم میں صورتحال اس کے برعکس ہو جاتی۔ اللہ جل شانہ جہنم کا کچھ ہمیں منظر در حقیقت اس گرمی کی شدت کی بنیاد پر ہمیں دکھلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی آگ، یہ تو آگ نہیں ہے، خیر یہ تھوڑی سی گرمی ہے، تھوڑی سی گرمی ہے۔ آگ بھی اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ ہاں تو یہ وہاں کی آگ کیسی ہوگی، اور یہاں کی جو گرمیاں جو آج ہم زبان سے شکوے یا شکایت کرتے رہتے ہیں کہ اتنی گرمی پڑ رہی، اتنی گرمی ہو رہی ہے، پسینے میں ہم شرابور ہیں، ذرا انسان احساس کرے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہوگی، وہاں کی نوعیت کیا ہوگی۔ حشر کے میدان کو ذرا سوچیں۔ حدیث شریف کے اندر آیا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں سورج انسان کے 1 میل دور ہوگا، 1 میل دور ہوگا۔ اب راوی کہتا ہے کہ یہ 1 میل سے، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہ 1 میل سے کیا مراد ہے۔ 1 میل یا تو مسافت والا 1 میل مراد ہے جو ہمارے یہاں تقریباً 1.25 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے، یا میل عربی زبان میں سرمے کی اس کی سلائی کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی لکڑی کو بھی کہا جاتا ہے جس سے انسان آنکھ میں سرما لگاتا ہے، جو چھوٹی سی سائز کی ہوتی ہے، اس کو بھی عربی میں میل بولتے ہیں۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ سورج انسان کے 1 میل دور ہوگا، اس سے وہ والا میل مراد ہے راستے والا، یا یہ کہ سورج کی سلائی والا میل مراد ہے، مجھے نہیں پتا۔ اب لوگوں کی جو حالت ہوگی وہ اب اعمال کے بقدر ہوگی۔ کوئی شخص تخنوں کے بقدر جو ہے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناف کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ پسینے کی لگام کا مطلب یہ ہے کہ وہ منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہو۔ یہ لوگوں کے اعمال کے بقدر۔ تو اس وقت کا جب دنیا میں گرمی کی حدت کی وجہ سے پسینہ آئے اور ہم پسینے کی شکایت کرنے لگیں، تو ذرا اس موقع پر ان چیزوں کا بھی احساس انسان کر لیا کرے۔ تو اللہ جل شانہ یہ موسم لا کر در حقیقت ہمیں وہاں کے مناظر کا تھوڑا بہت مشاہدہ کروا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں یہی دعوت فکر اور ہم اور آپ کو دی جا رہی ہے کہ وہاں کی انسان تیاری کر لے، سوچ بچار کر لے کہ وہاں کی گرمی اور سردی کو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا، کیسے سہ پاؤں گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، کہ جو گرمی کی شدت ہوتی ہے یہ در حقیقت یہ جہنم کی تپش کا نتیجہ ہوتا ہے، جہنم کی حرارت کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہمیں دنیا کے اندر گرمی نظر آ رہی۔ تو بہرحال یہ موسم اللہ کی طرف سے ہے،
اللہ جل شانہ نے ہمیں وہاں کے مناظر کی ذرا منظر کشی کرانے کے لیے، اس کا مشاہدہ یا اس کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے یہ مناظر ہمیں دکھلایا ہے۔ اس موقع پر جو کرنے کے کام ہیں ان کو ذرا ہم ملحوظ رکھیں۔ موسم سرما کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا تھا کہ وہ ایسے موسم ہے کہ اس میں اللہ نے کچھ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے وہ نعمت، راتیں لمبی ہوتی ہیں، قیام آسان ہو جاتا ہے، تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، فجر پڑھنی آسان ہو جاتی ہے، جبکہ گرمیوں میں معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ آج 9 بجے نماز ہو رہی ہے، کچھ دنوں میں 9:15 پہ ہو جائے گی، اور فجر بہت جو ہے نا 5:15 میں چل رہی ہے مزید۔ یہ چند گھنٹے درمیان میں سوتے سوتے جو ہے نا چند گھنٹے رہ جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر سب سے جو اہم کام ہمیں ان نمازوں کی پابندی کا اہتمام۔ رات گئے، عشاء ہو رہی ہے، فجر بھی انتہائی جلدی ہو رہی ہے۔ جو جب سردیوں میں ہم جو ہے نا اہتمام کرتے ہیں تو گرمیوں میں سب سے پہلا کرنے کا کام ان نمازوں کی پابندی، ان نمازوں کا اہتمام۔ ہم لوگوں کی عادات بن چکی ہیں کہ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، رات گئے تک ہمارا کھانا پینا چلتا رہتا ہے، رات گئے تک ہماری گپ شپیں اور بیٹھکیں چلتی رہتی ہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا خمیازہ ہمیں نماز کی صورت میں بھگتنا پڑتا۔ یہ ہم میں سے سب کے ساتھ تقریباً اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے راتوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان مسجد میں نہیں آتا، گھر والوں سے پوچھا کہ یہ فلاں نوجوان جو بڑا نیک ہے، بظاہر عبادت گزار ہے، مسجد میں کیوں نہیں آتا، فجر کی نماز میں نظر کیوں نہیں آتا؟ مستقل نہیں، ایک آدھ دن تو چلو، مستقل فجر کی نماز میں وہ نظر نہیں آتا۔ گھر پیغام بھیجا، والدہ کہنے لگی کہ پوری رات عبادت کرتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ ہاں جب فجر کے وقت قریب آ جاتا تو وہ تھکن کی وجہ سے اس کو نیند آ جاتی ہے، غلبے کی وجہ سے، وہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مجھے پوری رات کی عبادت سے کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ تو عبادات کے مقابلے میں بھی فجر کا اہتمام کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو ہماری یہ گپ شپ کی مجلسیں، گپ شپ کی بیٹھکیں کہاں جو ہے قابل قبول ہو سکتی ہیں، کہاں جو ہے نا معتبر ہو سکتی۔ اس لیے گرمیوں کے موسم میں اس کی پابندی ہو کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی پابندی ہو۔ عام نمازیں بھی جو گرمی کے یا ظہر کی نمازیں ہیں اس میں بھی بسا اوقات ہم سستی کر جاتے ہیں، گرمی کی وجہ سے۔ آفس کے لوگ ہیں، دفتروں کے لوگ ہیں، انہیں باہر جانے میں دقت دشواری ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ چلو اندر ہی پڑھ لیں، نماز تو ہو جاتی، نماز تو جماعت کے بغیر بھی ہو جاتی۔ اگر مسجد نہ بھی گئے تو کوئی حرج یا کوئی مضائقے کی بات نہیں، لہذا دفتر کے اندر ہی ظہر چل رہی، دفتر کے اندر ہی جو ہے نا دیگر نمازیں بھی ہماری ہو رہی ہوتی۔ تو فجر اور عشاء کے ساتھ دیگر نمازوں کی بھی جماعت کے ساتھ پابندی کا اہتمام، یہ ان موسموں میں کرنے کی ضرورت۔ تیسرا کام تو میں آخرت کے حوالے سے فکر مند یا آخرت کے حوالے سے غور و فکر کا عرض کر چکا ہوں۔ چوتھا کام یہی پانی پلانے کا ہے۔ بھائی گرمی کی شدت ہوتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، تو جگہ جگہ آدمی یہ ٹھنڈے پانی کا، ان چیزوں کا اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں، ملازمین کے لیے، ماتحتوں کے لیے، آپ کی دکان میں کام کرنے والے، آپ کی جو ہے نا فیکٹری میں کام کرنے والے، ان کے لیے پانی کا انتظام ضرور رکھیں۔ مسجدوں میں ہوں، جگہ جگہ ہوں، اس کا انتظام ہو۔ گھر کے باہر ہو سکے تو اس کا انتظام کریں، جانوروں کے لیے ہو تو اس کا بھی انتظام کریں، ان کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی۔ اور پانی پلانا ایسا عمل ہے جو مغفرت والا عمل ہے، کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ بخاری کے اندر ہے، ایک کتے کو ایک فاحشہ عورت نے پانی پلایا، اللہ نے اس کی بنیاد پر اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ ایک جانور کو جس کو ہم عام حالات میں برا سمجھتے ہیں، اس جانور کو پانی پلانے پر اللہ نے مغفرت فرما دی، تو انسانوں کو پلانے پر کتنی جو ہے نا مغفرت کے وعدے ہوتے، اس میں بخل نہ ہو،
بڑا سن کر بھی صدمہ ہوتا ہے کہ دکان کے اندر دکاندار حضرات، دفتروں کے اندر آفس کے حضرات جو ہے نا ملازمین کے حوالے سے اس میں بھی بخل کا جو ہے نا مظاہرہ کرتے، ذرا سی برف لانا یا کسی پانی کے جو ہے نا ڈسپنسر کا جو ہے نا فراہمی کرنا یہ ان پر بار ہو جاتا ہے، حالانکہ تو مغفرت والا عمل۔ بلکہ اور آگے کی بات بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے مشہور تابعی ہیں اور امام بخاری کے استاذ بھی ہیں۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے گھٹنوں میں جو ہے نا سالہ سال سے زخم، خون رشتہ ہے، بند نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ بڑا علاج کرا دیا، بڑے حکیموں کو دکھلا دیا، کیا خرچہ اس کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے میں نے نہ کیا ہو، لیکن یہ میرا ٹھیک نہیں ہوا۔ تو فرمانے لگے کہ جا کر کنواں کھدواؤ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کنویں سے ابھی پانی نکلے گا، اللہ تمہارے اس رشتے ہوئے زخم کو بند کر دے، اس تکلیف کو دور کر دے گا۔ تو جسمانی امراض کو زائل کرنے کا سبب بھی یہ پانی پلانا ہے میرے دوست، اس لیے اس میں بھی درغ نہ کریں۔ تو اس لیے جو کرنے کے کام ہے اس موقع پر ان کا اہتمام، جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا اہتمام، تو نمازوں کی پابندی سے لے کر بندوں کے حقوق تک جو بھی ان ایام کے اندر اس سلسلے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان اس کے حوالے سے فکر مند ہو اور اس کے ازالے کی کوشش کرے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔